اتنی بھی جلدی کیا گئے ذرا ٹھہریے یا رسول اللہ، اتنی بھی جلدی کیا گئے ذرا ٹھہریے، عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں، اور ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بار بار در گوشہ دامان اوست، مرغبا اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں۔ حمد و صلات کے بعد میرے دائیں بائیں تشریف فرما، عزتوں کے لائق، تکاریم کے لائق، صاحبان علم و دانش، وارثان محراب و منبر، میرے مذہب مہذب اہل السنہ و جماع کے عالی قادر، ذی عز و شرف، ذی شعور و باکردار حضرات علماء کرام، خصوصاً عالی قادر جناب محترم خلیفہ صاحب زیدہ اقبالو، برادران اسلام، عالیان علاقہ سنیو، اور آج کے ہمارے میزبان مکرم مجاہد مذہب مہذب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمیز صاحب متعن اللہ بطول حیاتی۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس مسجد کی منتظمہ کمیٹی نے قاری صاحب کے ساتھ مل کر ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے حبیب کے ذکر کی بزم سجائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہم نوکروں سے سرکار کی بارگاہ کی نوکری قبول فرمائے۔ حضرات، دیات ہے، اوپر سے رات ہے، چھ جائے کہ دیر کافی ہو چکی ہے، دیات ہے، رات ہے، لیکن ایک بات کی تسلی ہے کہ میرے حضور کے ذکر کے نور کی برسات ہے۔ حضرت مادی فاسی رحمت اللہ علیہ نے مطالع المسرات شریف، دلائل الخیرات شریف کی شرح مبارک ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بتی جلے اور پروانہ اس پہ جان نہ لوٹائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سارے بولے نا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بتی جلائے، پروانہ اس پہ آ کے جان نہ لوٹائے، ایسا کبھی ہوتا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح اگر پھول کھلے ہوں، کیا کھلا ہو؟ پھول کھلے ہوں، بلبل اس پہ نغمہ نہ گانے آئے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ذکر ہو کملی والے کا اور غلام کے چہرے پہ خوشی نہ آئے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر سرکار کا ذکر سن کے ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے، سوچ لینا چاہیے بندے کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ حضرات آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ رمیز بھائی تو مجھ سے واقف ہیں، آپ کو عرض کرتا چلوں میں روایات سے ہٹ کے خطابت کرتا ہوں۔ میں روایتی خطیب نہیں ہوں، میری عادت اور مزاج ہے بے جا شور ڈالنے کی بجائے جتنی دیر بیٹھیں حضور کی کوئی بات اس امت کو سمجھائیں، سرکار کی کوئی بات اس قوم تک پہنچائیں۔ میں نے جہاں سے پڑھا ہے نا بیرہ شریف، حضور جعل امت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے پتر آپ جب منبر پر بیٹھ کر حضور کی باتیں کرنے آئیں، اگر آپ 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں نا، آگے اگر 50 بندے بیٹھے ہیں تو آپ نے اس قوم کا 1 گھنٹہ نہیں لیا بلکہ آپ نے 50 گھنٹے لیے ہیں، اور اگر آپ نے 50 گھنٹوں کا حق ادا نہیں کیا تو روز قیامت خدا کے سامنے بھی جواب دینا ہے، مصطفیٰ کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ تو حضرات آئیے چند پتے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی شان، اپنی عظمت، اپنا کر و فر، اپنا جاہ و جلال، اپنا رنگ و روپ،
اپنی رانائی، اپنی زیبائی، اپنا حسن، اپنا تن تنا، اپنا بانک پن، اپنا جملہ شریعت کا مزاج لے کر آیا۔ ہم اہل سنت دونوں ہاتھوں سے ہر نبی کو سلام کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے جس شان سے زہرا کا بابا آیا کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا۔ آپ کو جناب اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بولتے نہیں ہیں، بندہ ٹھنڈے ماحول کا مسافر ہو تو بولنے میں دیر لگتی ہے۔ جس شان سے سرکار آئے کائنات میں، آپ ماڑے ماڑے بولے نہ جناب، کوئی بھی نہیں آئے۔ پہلے نبی آئے چلے گئے، 1.5 سال بات ختم، آتا ہے جاتا ہے بات ختم۔ کوئی محلے میں، کوئی شہر میں، کوئی قصبے میں، کوئی خطے میں، کوئی ایک بر اعظم میں، کوئی 4 بر اعظموں میں، کوئی تھوڑی سی جگہ، کوئی زیادہ سی جگہ۔ لیکن جب باری آئی نا میرے اور آپ کے حضور کی، جب باری آئی نا شاف یوم النشور کی، جب باری آئی ختم نبوت کے سلطان کی، ابھی سرکار کی آمد ہوئی نہیں، رب نبیوں کی زبان پہ تذکر آمد مصطفیٰ کے پہلے کروا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے۔ یہ جملہ آپ بول لیں گے، پھر کہیے آقا ہمارے، ماڑے ماڑے نہیں دلیر ہو کر بولے، آقا ہمارے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، ابھی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کائنات استبود کے اندر آمد نہیں ہوئی۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے میرے سرکار کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کسی نبی کا تذکرہ ایسے نہیں ہوا جیسے میرے اور آپ کے کریم آقا کا تذکرہ ہے۔ کوئی نبی جناب والا اعلان کر کے کہہ رہا ہے، ارے لوگوں میں تو دنیا میں آنے کے بعد واپس جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا ایک زمانہ آئے گا دنیا میں کونین کا سلطان جلوہ گر ہو جائے گا، اور جب وہ آخری نبی بن کے آئے گا سب سے آخر میں، لیکن ساری کائنات کا امام بن کے آئے گا۔ امتی کہتے ہیں قبلہ اس نبی کی نشانی بتائے نا، وہ آنے والا نبیوں کا جو سلطان بن کے آئے گا اس کی علامت کیا ہے، سنبل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ سنیے وہ نبی کیا کہتے ہیں، فرمایا لیس بفضل ولا بغلظ۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد آقا ہمارے، یہ بڑی شان والے آپ نے کہنا ہے، آقا ہمارے، یہ کہتے بھی جائیں اور دائیں بائیں دیکھتے بھی جائیں، کون ہے جسے سرکار کی شان سے غرض نہیں ہے، حضور کی عظمت سے جسے بیر ہے اسے بھی سمجھائیے۔ اپنی قبر خراب نہ کر، آخرت برباد نہ کر، تو بھی اپنی زبان سے کہہ دے آقا ہمارے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، ہر نبی جناب والا میرے کریم آقا کی آمد سے پہلے اعلان کر رہا ہے۔ ایک نبی نے میرے آقا کی نشانی بتائی، فرمایا لیس بفضل ولا بغلظ۔ اور لوگوں وہ جو نبی آخر الزمان آئے گا ان کی نشانی یہ ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں وہ نبی اپنے جان کے دشمن بھی اگر آ جائیں گے، جان کے دشمنوں کو بھی امان دینے والا وہ نبی بن کے آئے گا۔ آئیے جناب والا میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جان کے دشمنوں کو میرے کریم آقا امان کیسے دے رہے ہیں، مہربانیاں کیسے فرما رہے ہیں۔ زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233، ابن قیم جوزی کہتا ہے لوگو جب میرے کریم آقا نے نبوت کا اعلان کر دیا اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ بیگانے تو پہلے ہی بیگانے ہیں حضرات گرامی، ان بندوں میں ایک بندہ
جس کا نام فضالہ بن عمیر بن ملوح ہے، این جوانی کی عمر میں فضالہ کہتے ہیں لوگوں میرے دل میں خیال آیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ہر بندہ ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن رہا ہے، ہماری چودراہٹ جا رہی ہے، ہمارا مذہب جا رہا ہے، ہماری نمبرداری جا رہی ہے۔ فضالہ کہتے ہیں لوگوں میرے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، نہ مصطفیٰ رہیں گے، نہ ان کا کلمہ رہے گا، نہ ان کا مذہب کا پرچارک کوئی پرچار کرنے والا رہے گا۔ فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں نے ارادہ قتل کر لیا، میں نے جناب والا ارادہ قتل کے ساتھ آلہ قتل خنجر اپنے ہاتھ میں لیا، چھپا کے اپنے کپڑوں میں ڈال لیا، چل پڑا سرکار کو تلاش کرنے۔ لیکن یاد رکھیے سنیوں کے رہنے والوں، خوبصورت وادیوں میں رہنے والوں، اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں مکہ جیسے ازدحام والے شہر میں جہاں بہت بھیڑ رہتا تھا، اس شہر کے اندر اگر آمنہ کلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا، صحابہ فرماتے ہیں سب سے آسانی سے ہم سرکار کو ڈھونڈ لیا کرتے۔ ایسے آبا کیسے سرکار کو ڈھونڈتے ہیں؟ فرماتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں، جس گلی میں سونگھتے ہیں، اگر ہمیں کسی گلی سے خوشبو محسوس ہو جائے ہم سمجھ جایا کرتے تھے حسنین کا نانا اسی گلی سے گزر کے گیا ہے۔ آقا ہمارے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور آپ کی نسلوں کو بھی سرکار کا اللہ ادب نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا گج کے کہیے آقا ہمارے۔ اسی وجہ سے حضرت گرامی بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا، فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ، بڑا آسان کلمات ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس کا پکا یقین ہے وہ پڑھ لے، یقیناً آپ کا یقین پکا ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں برادرم رمیز صاحب کو جنہوں نے آپ کی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، وگرنہ بندہ عالم بن جائے، علم آ جائے، خطابت آ جائے، جوہر آ جائے، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے جناب والا شہروں کا سفر کیا جائے، وہاں جناب والا میں مرکز بھی مل جائے گا، مال بھی بنا لیں گے، آنے والے نسلوں کو بھی اعلیٰ معیاری تعلیم بھی دے لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس مرد حر کی قربانی ہے، اس نے اپنے علاقے میں ڈیرا لگایا، اس وادی میں ڈیرا لگایا کہ میں نے جو رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، جو میں نے رحمان کا قرآن پڑھا ہے، جو میں نے سید الانس والجان کا حدیث پاک کی صورت میں فرمان پڑھا ہے، اور کوئی مجھ سے پوچھے نہ پوچھے، کم از کم میں اپنے دھرتی کے لوگوں کو سکھاؤں۔ او لوگوں اپنی بیٹیاں بھیجو، او لوگوں اپنے بیٹے بھیجو۔ حضرت ہماری اولاد کو آپ کیا کریں گے؟ کہیں بیگار پہ لگائیں گے، مزدوری پہ لگائیں گے، گاڑیوں کا کام سکھائیں گے۔ تو حضرت نے کیا کہا ہے؟ ارے لوگوں میں نے اپنے رحمان سے یہ وعدہ کر لیا ہے، میں جناب والا کوئی کارخانہ نہیں لگاؤں گا، اگر میں کارخانہ لگاؤں گا ایسا کارخانہ لگاؤں گا جہاں سے محمد کے نوکر تیار ہوں گے۔ آقا ہمارے یقیناً سنے والو آپ بڑے نصیبوں والے ہیں، اس وادی کے اندر آپ کو قرآن سیکھنا چاہیں، قرآن سکھانے والے مل رہے ہیں،
رسول اللہ کے دین شریعت سیکھنا چاہے وہ سکھائی جا رہی ہے. بیٹیوں کے سر پہ عزتوں کی چادر سجائی جا رہی ہے. ارے لوگو یہ علاقہ کتنا نصیبوں والا. صبح سے لے کر شام تک اگر بچیاں قرآن پڑھتی ہیں تو کبھی کوئی بچی کہہ رہی ہوگی لا اقسم بہذا البلد. آپ قرآن سن کے کہیے اللہ کرے نا آپ کی بیٹی قرآن پڑھے, آپ کا بیٹا قرآن پڑھے, پھر کسی دن مسند پہ بیٹھ کے آپ کی بیٹی یا بیٹا آپ کو قرآن سنائے, پھر پتا چلے گا قرآن لذت کتنی رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی کوئی بیٹی پڑھ کے کہہ رہی ہوگی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی آگے چلیں تو کوئی بیٹی پڑھ کے کہہ رہی ہوگی والضحا. آپ سبحان اللہ کہیے نا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی حضرت نے آپ کے سامنے ختم نبوت کا جو مدعا رکھا ہے, آپ کتنے نصیب والے ہیں جن کے بیٹے اور بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں. اگر کسی کی بیٹی یہ اعلان زمین پہ کرے عرشوں کا مالک کتنا خوش ہوتا ہوگا. آپ کی بیٹی قرآن کھولے بول کے یہ بات کہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آقا ہمارے. اس سے بڑی کائنات میں حضور کی کیا شان ہو سکتی ہے. پہلی کتب سماویہ. کتب سماویہ کہتے ہیں آسمانی کتاب. آپ تام تو نہیں ہو رہے یار, میں آپ کے مزاج سے کسی صورت واقف نہیں. جہاں آپ تنگی محسوس کریں میں وہیں تقریر ختم کر دوں گا. سنیے میری بات. کتب سماویہ کہتے ہیں آسمانی کتابوں کو. تورات بولتے جائیے, زبور, انجیل اور قرآن. اچھا پہلے تین کتابیں جو گزری ہیں واللہ باللہ تاللہ وللہ, میں نے 4 قسمیں اٹھائی. پہلی تینوں کتابیں اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن شاید آپ کی مری میں پڑھا جاتا ہے. صرف تحصیل مری کی بات کر رہا ہوں. جتنا قرآن اس تحصیل میں پڑھا جاتا ہو شاید پوری دنیا میں پہلی تینوں آسمانی کتابیں نہ پڑھی جائیں. اور قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے اور مصطفیٰ کی شان ہے. اسی لیے تو میں نے کہا ہے آقا ہمارے. چلے میں آپ کی تباہ کی فرحت کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ عارف کھڑی نے یہی لکھا ہے کہ شد مداں تے زیرہ زبر, شد مداں تے زیرہ زبر یارو شان نبی وچ آیا. شد مداں تے زیرہ زبر شان نبی وچ آیا. عاملوں کا سمجھ نہ کائی, عاملوں کا سمجھ نہ کائی تے خاص رمضان پایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایک نبی نے نشانی کیا بتائی حضور کی؟ فرمایا لیس بفضل ولا بغلظ. آپ ترش رو نہیں ہوں گے, آپ بولیں گے نہ تو رس بولیں گے. سرکار بولیں گے تو رس. بس دھیان سے سنیں, میں نے وعدہ کیا ہے جہاں کہیں گے میں تقریر چھوڑ دوں گا. اور رمیز بھائی سے آپ پوچھ سکتے ہیں, میں نے 1 روپے کا بھی ان سے مطالبہ نہیں کہ قبلہ کچھ کیا, بولیے تو
ہم نے تو آپ کی مرچیں بھی بچا دی. میں نے کہا مرچ نہ ڈالنا سارا, ہم نے تو لنگر کی مرچوں کو بھی واپس کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میرے سنیوں کے رہنے والے مسلمانوں, اب ذرا سنیے, میرا نبی سخت مزاج اور ترش رو نہیں ہے, حضور نرم مزاج ہے. فضالہ کہتے ہیں میں نے قتل کے ارادے سے چھرا یا خنجر لیا, کپڑوں میں چھپایا, حضور کو ڈھونڈنے چل پڑا. کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, سرکار خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. یار اللہ آپ کو لے جائے, یار آمین گج کے کہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی جناب فضالہ اپنی کہانی اور قطع خود سنا رہے ہیں. فرمایا لوگوں میں نے کیا دیکھا گیا, سرکار خانہ کعبہ کے مطاف میں طواف کر رہے ہیں. فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک جگہ پر آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جب سرکار خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو جائیں گے, جو ہی طواف کعبہ کر کے مطاف سے باہر آئیں گے, میری رینج میں آئیں گے, میں سرکار پہ حملہ کر کے قتل کر دوں گا. فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں نے کیا دیکھا, طواف کرتے کرتے سرکار کی نظر فضالہ کے چہرے پہ پڑ گئی ہے. اب میرے نبی کو اللہ نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ میرے رسول مبارک کی شان ہے. بے نور آئے نور لے کے جاتا ہے, بے سرور آئے سرور لے کے جاتا ہے, بے کیف آئے کیف لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی جس کے سینے پہ کفر کی تاریکیاں جم جائے, جس کے دل پہ کفر کا میل اور زنگ جم جاتا ہے, میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے, ایمان کا نور لے کے جاتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, علماء حق اہل سنت. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی آپ ذرا دھیان سے سنیے سنے والو. جناب فضالہ کہتے ہیں لوگو سرکار کی جب مجھ پہ نظر پڑتی ہے, میرے کریم آقا نے طواف کعبہ بند کر دیا. اب سرکار فضالہ کی طرف چل کے جا رہے ہیں. فضالہ کہتے ہیں لوگو جب میں نے سرکار کا چلنا دیکھا, میرے نبی کا چلنا اتنا اعلیٰ تھا, میں قتل کرنا بھول گیا, میں تو سونے کی چال ہی دیکھتا رہ گیا. وہ ہمارے سرائکی بیلٹ میں, آپ کی چونکہ پوٹواری زبان ہے, ہمارے سرائکی علاقے میں ایک شاعر ہے, اماں علیمہ جب حضور کے ساتھ چلتی تھی نا تو حضور جلدی قدم اٹھاتے, اماں روک کے کہتی حضور آہستہ چلیں, میں نے چال بھی دیکھنی ہے اور خوشبو بھی سونگنی ہے. تو اسے ہمارا سرائکی کا شاعر اپنی زبان میں بیان کر کے کہتا ہے, سونیاں چالاں والیا. اب اللہ کرے نا آپ کو سرائکی سمجھ آ جائے. سونیاں چالاں والیا, ہولی قدمیں اٹھایا کر. سونیاں چالاں والیا, ہولی قدمیں اٹھایا کر. گودی میری وچ کھیڈ کے باہر نہ کھیڈن جایا کر. گودی میری وچ کھیڈ کے باہر نہ کھیڈن جایا کر. وے تو چڑھے جوانی خیر دی, یا رسول اللہ تو چڑھے جوانی خیر دی, تینو نظر نہ لگے غیر دی. یا رسول اللہ تو چڑھے جوانی خیر دی, تینو نظر نہ لگے غیر دی. سونا تینو منا کے میں رج لواں,
یا رسول اللہ تینو منا کے میں راجے لواں کدی کدی رس جایا گودی میری وچ کھیڈ کے باغر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولی قدم اٹھایا کر آقا ہمارے سارے نہیں بول رہے آقا ہمارے آقا ہمارے جناب فضالہ کہتے ہیں حضور چلتے چلتے میرے قریب آئے فرماتے ہیں فلما دنا من ہو جب میں سرکار کے قریب ہوا یعنی حضور میری رینج میں آئے کہتے ہیں اب میں چاہتا تو حملہ کر سکتا تھا فرماتے ہیں میں نے یوں ہی آلہ قتل کو پکڑا نکالنے کی کوشش کی ادھر سے نوری لب مبارک واہ ہوتے ہیں حضور کے لب ہاں مبارک ہلتے ہیں سرکار فرماتے ہیں آ فضالہ تو کوئی آنے والے تیرا نام فضالہ ہے آپ نہ سمجھے تو آپ کی مرضی ہے میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی یہی میں نے کہا ہے کہ آقا ہمارے نہیں سارے نہیں بول رہے ہیں آقا ہمارے اللہ اکبر کبیرہ مری کے رہنے والے میرے مسلمانوں آپ ذرا دھیان سے سنیے گا میرے سرکار نے فرمایا فضالہ تو اوے آنے والے تیرا نام فضالہ ہے نا فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں ہکا بکا رہ گیا میں حیران اور پریشان ہو گیا زندگی میں پہلی ملاقات ہے سرکار کو کس نے بتایا میرا نام فضالہ ہے میں نے کہا اے فضالہ نبی خبریں پڑھنے والے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نبیوں سے کہتے ہیں جو بیٹھا زمین پہ ہو خبر عرش بری کی دے رہا ہو جو بیٹھا عرش بری پہ ہو خبر فرش زمین کی دے رہا ہو میرے سرکار نے فرمایا فضالہ تو اوے آنے والے تیرا نام فضالہ ہے وہ کہتے ہیں نام انا فضالہ جی میرا نام فضالہ ہے سرکار نے فرمایا اگر تیرا نام فضالہ ہے ماذا کنت تحدث به نفسك او كما قال آپ کام تو نہیں ہو قبلہ آپ کے مقتدی کتنی دیر برداشت کر لیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی اتنی تو سقط مسکین کی نہیں ہے سنیے حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک سرکار نے فرمایا اگر تیرا نام فضالہ ہے بتانا پھر تیرے دل کے اندر کیا ہے آقا ہمارے نہیں چھالانی چاہیے بزرگوں کو ٹیک لگانے کی اجازت ہے لیکن نبی کی شان پہ چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے سارے مل کے کہیے آقا ہمارے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی میرے سرکار نے فرمایا تیرے دل کے اندر کیا ہے اب میں سنیو آیا علامہ رمیز بھائی کی حکم پہ آیا علماء اکٹھے ہوئے اہل علاقہ آئے معصوم بچے آئے میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب تک رسول اللہ کا علی پیغام سننے کے لیے انہوں نے سپیکر لگا دیے ہر جگہ پہ پیغام جا رہا ہے کیمرہ بھی لگا دیا چلیں سوشل میڈیا کے ذریعے امت تک رسول اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا اب ذرا بات سنیے میں یہاں تقریر کرنے آیا یقیناً میرے دل کے اندر تقریر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اب جناب فضالہ میرے نبی کو قتل کرنے آئے یقیناً فضالہ کے دل میں ارادہ قتل ہی ہوگا فضالہ کہتے ہیں میں بڑا سٹ پٹ آیا حضور نے کیسا سوال کر دیا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے فضالہ کہتے ہیں اگر بتاتا ہوں قتل کرنے آیا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہتے ہیں چلیں جھوٹ بولتا ہوں شاید کہ میری جان بچ جائے فضالہ کو نہیں پتا ہے کہ یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا
یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے حقیقت میں یہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے کہتے ہیں میں نے کہا جھوٹ بولتا ہوں شاید کہ میری جان بچ جائے کہتے ہیں لا شیء کنت اذکر اللہ حضور کچھ بھی نہیں میں تو اللہ اللہ کر رہا تھا میں کیا کر رہا تھا سرکار نے یہ سنا تو فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور مسکرا پڑے چنگا جنا آیا میں نو قتل کرنے تے آخدہ میں اللہ اللہ کر رہا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی میرے کریم آقا کا مسکرانا بھی مثل و بے مثال ہے یہ بھی عجب شان زیبائی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا ہے اے ابو ہریرہ بتائیں نا آمنہ کا لال جب مسکرایا کرتا تھا میرے سرکار کے مسکرانے سے بھلا کیا ہوا کرتا ہے فرمایا انہو اذا ضحک یتنالع فی الجدر او کما قال جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگو جب حسنین کے نانا جان مسکرایا کرتے جب سیدہ زہرا کے بابا جان مسکرایا کرتے جب جناب ابو بکر کے آقا مسکرایا کرتے جب فاروق اعظم کے دل کے سلطان مسکرایا کرتے جب جناب عثمان غنی کے دل کے سردار مسکرایا کرتے جب مولا علی کے آقا مسکرایا کرتے فرمایا میرا نبی جب مسکراتا تھا میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا سرکار کے چہرے کے نور کی وجہ سے ساتھ والی دیواریں بھی جگمگایا کرتی تھی آقا ہمارے سمجھ آ رہی ہے کچھ حضور مسکرائے سرکار نے فرمایا استغفر اللہ اوے اللہ کو توبہ کر می کی قتل کرنے واسطے آیا تے آخنا آخر میں اللہ اللہ پہ کرنا بات سمجھ آ رہی ہے نبی اعلان کر کے گئے لیس بفض ولا بغالب کاش آپ کو میں بتاتا کہ حجازی لہجہ کتنا عالی ہے نبی اعلان کر کے فرما رہے ہیں لیس بفض ولا بغالب میری زبان سے لفظ نکل رہے ہیں لیکن ہیں کسی نبی کی زبان کے الفاظ فرمایا لیس بفض ولا بغالب فرمایا آخری نبی آئے گا سب سے آخر میں آئے گا علامت ان کی یہ ہوگی وہ کسی کے اوپر زور زبردستی کرنے والے زیادتی کرنے والے ترشروئی کرنے والے نہیں ہوں گے سنیو والو ایمان سے بتاؤ ہمیں کوئی بندہ قتل کرنے آئے پتہ بھی چل جائے قتل کرنے آیا ہے ہم اس پہ قابو بھی پالے بتائیے نا ہمارا ری ایکٹ کیا ہوگا ہمارا رد عمل کیا ہوگا حضرات گرامی لیکن میرا نبی نہیں سب فضل ولا بغلط کی شان لے کے آیا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فضالہ توبہ کر آیا قتل کرنے ہے اور اللہ اللہ کی صدا لگا رہا ہے پھر جناب فضالہ سے کسی نے پوچھا فضالہ آپ کو قتل کرنا یاد رہا یا نہیں رہا کہتے ہیں لوگوں قتل کرنا تو مجھے تب یاد تھا جب میں نے سرکار کی سونی سونی باتیں نہیں سنی ہے جب میں نے سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا ہے ارے وادی ہمراہ میں میرا گولڑے کا سلطان ہے فاتح قادیان ہے تاجدار چشت آل بہشت ہے گولڑے کا شاہ سوار ہے سیدنا پیر میرے علی شاہ جی نے جب میرے نبی کا دیدار کیا ہے آپ بھی تڑپ گئے کیا فرمایا فرمایا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے
मुख चंद बदर शाशानी मथ चमक दिला ते नूरानी काली ज़ुल्फ़त आँख मस्तानी मख मोर अखी इन मद भरियां इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहाना खा सच आखा तेरा बदी में शाना खा जिस शान तशाना सब बनिया सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना वो किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताखे अखी किथे जायड़ियां आका हमारे नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत अज़मते मुस्तफा अज़मते मुस्तफा 7-8 मिनट मजीद बर्दाश्त कर लेंगे 7-8 मिनट मेरा घंटा पूरा हो जाएगा आपके लिए भी आसानी रहेगी मैं भी सुबह नमाज पढ़ चले 11 अल्लाहु अकबर कबीरा हज़राते गिरामी अब सुनिए जो नाबे फज़ाला क्या कहते हैं लोगों कत्ल तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कत्ल करने आया या क्या करने आया हज़रत फज़ाला कहते हैं लोगों फिर मेरे नबी ने अपना दायां हाथ मुबारक उठाया ऐ फज़ाला बताएं ना फिर जनाबे वाला क्या हुआ है फरमाया सुम्मा वदा यदहु अला सदरी सरकार ने दायां हाथ उठाया थप्पड़ लगाने नहीं फज़ाला के दिल की मैल उतारने के लिए लैसा बेफज़्ज़िम वला बेग़लाज़ सरकार किसी से तुर्श रुई करने नहीं आए यहाँ तो ऊंचा दरूद पढ़ लें लोगों को डंग लगने लग जाते हैं हाँ डंडे लेकर अंदर चले जाओ मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करो भाई तुमने दरूद क्यों पढ़ा है तुम अपने घरों में बरूद रखो हम कुछ ना कहें रब के घर में दरूद पढ़ें तुम्हें तकलीफ होती है मैं हैरान हूँ इस कौम पे पढ़े कलमा सरकार का और फिर हुजूर पे दरूद पढ़ने से तकलीफ शुरू हो जाए अल्लामान वाला फिर बेटे की शादी पे पिंडी से नाचने वाले और ढोलकी मारने वाले आए तो हजरत को बड़ा फख्र होता है पड़ोस में मिली मस्जिद में मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा जाए तो हजरत का बाईपास होना शुरू हो जाए तो फिर बताइए इसको बंदा क्या कहे तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे अजब खाने गुर्राने वाले खौफे खुदा करो कुछ एहसास होता है कुछ शर्म होता है कुछ हया होता है और दुनिया वालों को तो दरूद सलाम पढ़ने से रोकोगे खुदा और खुदा के फरिश्तों को कैसे रोकोगे आप चुप हो गए मैं सच कह रहा हूँ अल्लाहु अकबर कबीरा हज़राते गिरामी यकीन नहीं आता उठाइए अल्लाह जल्ला जलाल का कुरान मेरे रहमान ने क्या फरमाया फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी यहाँ सलात बमाना नमाज तो नहीं है कि अल्लाह भी नमाज पढ़ता और फरिश्ते भी यहाँ सलात बमाना दरूद है समझ आ रही कि नहीं आ रही अल्लाह जल्ला जलाल ने कुरान में ऐलान फरमाया फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कुरान में है ना कच्चे लोग बोलते हैं पक्के बोले भाई हम उस धरती के लोग हैं जिस धरती का 55 साल का बूढ़ा भी हो टांगों में सकत न हो पीने के लिए पानी किसी से मांग के पिए व्हील चेयर पे दाएं बाएं जाए लेकिन बात कमली वाले की आ जाए फिर वो फैजाबाद की ठंडी चोटी पे डेरा लगा लेता है फिर कभी आंसू गैस और शैल मारे जाते हैं कभी रात के अंधेरों में ट्राले के पीछे से होकर पैसों का भरा बैग लाया जाता है और लालच दी जाती है हजरत एक सीट ले लें जान छोड़ दें पैसे ले लें जान छोड़ दें तो वो फकीर बोल के कहता है मेरा सौदा किसी दुनियादार से नहीं होगा जब भी होगा नबियों के सरदार से होगा
اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں جس دھرتی کا بوڑھا بابا جناب والا پیغام دے کے آئے، ارے لوگو جان جاتی ہے چلی جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا سودا کبھی نہیں ہوگا۔ گویا بابا جی نے پیغام دیا ہے، میں اگر پشتوں میں کہوں تو بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نمنم بل نمنم، آپ سبحان اللہ کے میں ترجمہ کر دوں گا، نمنم بل نمنم نا 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 نا، نمنم بل نمنم روستو لطان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی، ختم پدا نبوت آخر زمان نبی۔ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، جناب فضالہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگو ثم وضع یدہ علی صدری حتی ما خلق اللہ شیئا حب منہ الا الیہ۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگو میں تو سرکار کا قاتل بن کے آیا، میں تو سرکار کو قتل کرنے آیا، لیکن میرے کریم آقا نے قتل کا جواب قتل سے نہیں دیا ہے۔ فضالہ کہتے ہیں لوگو آمینہ کے لال نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اٹھا کے میں فضالہ کے سینے پہ لگایا، اے فضالہ بتائیں نا جب آپ کے سینے پہ میرے سرکار کا ہاتھ لگائے تو دل کی حالت کیا ہے؟ فرمایا زنگ جا رہا ہے، دشمنی جا رہی ہے، کفر کا اندھیرا جا رہا ہے، میل کچیل جا رہا ہے، اے فضالہ بتائیں نا اب آپ کے دل کا معیار کیا ہے؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگو میں سرکار کے قدموں میں گر کے رونے لگ گیا، میرے سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا فضالہ رو نہیں، اٹھ جا، نہ میں رلانے آیا نہ میں گرانے آیا بلکہ گرے ہوں کو میں اٹھانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، لیکن میرے سرکار کے قدموں میں گر کے جناب فضالہ گویا یوں کہہ رہے ہیں تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، چھالانی چاہیے آنکھاں ہمارے، سب کی آواز آنی چاہیے آنکھاں ہمارے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، وہی فضالہ جو قتل کرنے آئے ہیں اب میرے سرکار کے دروازے کے نوکر اور غلام بن کے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگو اب میں سرکار کا غلام بن گیا، اب میں نے دشمنوں والی آنکھ سے نہیں دیکھا، اب مدنی تاجدار کا غلام بن کے ان آنکھوں سے سرکار کا مکھڑا دیکھا ہے۔ فرمایا لوگو خدا کی قسم ہے ساری کائنات کا حسن میرے محمد کے قدموں کی خیرات نظر آ رہا ہے۔ لیس بفض ولا بغلا
آپ سبحان اللہ کہہ لیس بفظ ولا بغلظ. دوسرا نبی کہتا ہے لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے. کہا قبلہ نشان کیا ہے؟ فرمایا اسمہ المتوکل. آپ کہیے نا سبحان اللہ. فرمایا اسمہ المتوکل. آپ کی اس قرب و جوار میں آیا تو پھر المتوکل سنو گے. اور تیسرا نبی آیا کہتے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں. قبلہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میرے آقا کے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. آقا ہمارے. یہ میرے نوجوانوں کے چہرے پہ خوشی حضور کی آمد کے بعد کی ہے، لیکن جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے چہروں پہ خوشی حضور کی آمد کی خبر دینے کی ہے. چلو آ گئے، 100 آ گئے، کردار دکھایا، افعال دکھائے، اقوال دکھائے، عادات دکھوائیں، اطوار دکھائے، سب کچھ سرکار نے کر کے دکھایا. ہم اسی پہ خوش ہیں. لیکن ان نبیوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. بنا دیکھے وہ خوشیاں منا کے کہہ رہے تھے آقا ہمارے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی مورل لائن دے کے جا رہا ہوں. پوری تقریر کا نچوڑ نوجوان تیرے نام کر. میرے نوجوان تو سدھر گیا نا قوم سدھر گیا. بوڑھے تو بونس پہ آج ہیں کل نہیں. بس سفید بال آ گئے، اللہ کی طرف سے آخری بلاوا آ گیا. نوجوان اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے. میرا آج کا بیٹا، میرا آج کا جوان اور اس دور کا جوان ذرا کمپیریزن موازنہ کرنا. آج کا نوجوان موبائل میں اتنا مست ہے اسے نہ باپ کی خبر نہ ماں کی خبر ہے. اور ہم دنیا میں اتنے کھب چکے ہیں نہ خدا یاد ہے نہ مصطفیٰ یاد ہے. لیکن جناب فضالہ جب دل پہ نور ایمان آ گیا نا، فضالہ کو سرکار نے فرمایا ان جو لو کیا تو سانا جو لو بولو جو لو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی جناب فضالہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میرا جانے کو دل نہیں کر رہا ہے. حضور زندگی کا مزہ اب بھی آیا ہے. پہلے تو میں آپ کا دشمن تھا لیکن آج یہ زندگی کی زیبائی و جمال دل فریبی کا اندازہ ہوا ہے. گویا جناب فضالہ کہہ رہے ہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور اپنے چہرے کا چھپانا نہ ہے میرے آقا، کیونکہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا. اور آج سرکار نے زلفاس کو سبارا ہوگا تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے. لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا. کہتے ہیں آیا تھا تو بڑی چھاتی تان کے بٹن کھول کے آنکھوں میں شرارے لے کر. اب جا رہا ہوں حضور کی حسن کی خیرات لے کے، دل پہ نور ایمان لے کے. راستہ وہی ہے پہلے آیا تھا اب جا رہا ہوں. زمانہ وہی ہے بس بدلاؤ آ گیا. پہلے کفر کی تاریکیاں تھی اب حضور کی نوکری کا نور ایمان ہے. فرماتے ہیں سر جھکا ہے. سر 11 منٹ سے اوور ہو چکا. سر جھکا ہے، سر جھکا ہے. آنکھوں میں عجب سی مستی ہے اور سوچتا ہوں نا تو سامنے زہرا کے بابا کا چہرہ نظر آتا ہے. اللہ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب فضالہ کہتے ہیں لوگوں سرکار سے جدا ہو کے جا رہا ہوں لیکن دل میں سرکار کی محبت جاگزی ہے. جناب فضالہ کہتے ہیں مررت بامرأۃ کنت اتحدث الیہ. حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں جب میں اپنے شہر کے چوک میں آیا وہ عورت مل گئی جس سے میں فضالہ پیار کیا کرتا تھا, جس سے جناب والا میرے محبت کی پینگیں اور انگڑائیاں ہیں. اس عورت نے مجھے بلایا لیکن میرے فضالہ نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. اے میرے نوجوان تیرے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جتھے آون جاون ہووے, جتھے آون جاون ہووے, ہو جتھے آون جاون ہووے تے رکھیے پاک نگاہاں کعبے وانگوں جانیے آنو, کعبے وانگوں جانیے آنو تے رویے وانگ بھراواں. اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب فضالہ کہتے ہیں مررت بامرأۃ کنت اتحدث الیہ. کہتے ہیں لوگوں اس عورت نے مجھے بڑا بلایا, میں نے جناب والا نظریں اٹھا کے اس عورت کو نہیں دیکھا ہے. وہ کہتی ہے فضالہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تو مجھ سے بڑا پیار کرنے والا, اگر دن میں ایک مرتبہ میں تجھے نظر نہیں آتی تو میرے ڈیرے کے چکر لگاتا ہے, میں نظر آتی ہوں تمہیں سکون آتا ہے, لیکن فضالہ آج میں تجھے خود بلاتی ہوں, کیا ماجرا ہے کہ تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. ذرا نظر اٹھا کے دیکھنا تیری محبوبہ کتنی بن سنور کے آئی, یہ کتنی حسین و معجبین ہے. حضرت فضالہ نے نظریں جھکا کے کیا جواب دیا ہے, فرمایا یا باللہ علیک والاسلام او کما قال. جناب فضالہ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا وہ زمانہ اور تھا جب میں تجھ سے پیار کرتا تھا, اس وقت میرے دل پہ کفر کا اندھیرا تھا. اب میں آمینہ کے لال کی عالی بارگاہ سے ہو کے آیا, حسنین کے نانا کے قدم چوم کے آیا, حسن مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا. فرمایا اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, اب میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب فضالہ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے اسے حسنین کے نانے کا حسن نظر آتا ہے. فرمایا لیس بفظ ولا بغلا, ختم تقریر بس بول دیں آقا ہمارے. فقیر تو اب لنگر بھی نہیں کھائے گا, کھا چکا ہے, لہذا بولیے پریشان مت ہوئیے. آقا ہمارے. چلے جاتے جاتے آپ کو یہ کہہ جاتا ہوں آدھی رات ہے, دیہات ہے, غلام بیٹھے ہیں کہ سرکار کے ذکر کی برسات ہے, حضور کے حسن و رنگ و نور کی سوغات ہے. یہ ون وے آف لو نہیں ہے. سن مدینے والا بھی تجھ سے پیار کرنے والا. ابو داؤد کتاب المیراث میں حدیث موجود ہے, سرکار نے فرمایا جس کا نہ کوئی والی ہو, نہ وارث ہو, نہ بیٹا ہو, نہ بیٹی ہو, نہ رن ہو, نہ کن ہو, نہ ماں ہو, نہ باپ ہو, ایسے بندے کو عربی میں کلالہ کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں, کلالہ. بولیں یہ قرآن کا لفظ ہے, ثواب ملے گا. خدا کی قسم قرآن کا لفظ ہے, کہیے کلالہ. آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں, کاش قرآن پڑھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خارج ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ایسا بندہ جس کا کوئی والی وارث نہ, اسے کہتے ہیں کلالہ. بولیں ثواب ملے گا. کاف لام الف لام ہے 50 نیکیاں. کلالہ. قرآن پڑھیے ذرا, کلالہ. میرے سرکار نے فرمایا وہ بندہ جس کا والی بھی نہ ہو, وارث بھی نہ ہو, بیٹا بھی نہ ہو, بیٹی بھی نہ ہو, ماں بھی نہ ہو, باپ بھی نہ ہو, دھی بھی نہ ہو, پتر بھی نہ ہو. سرکار نے فرمایا ایسا بندہ میرا کلمہ پڑھنے والا دنیا سے چلا جائے, لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا وقت سے چلا گیا,
وگرنہ مسکین تھا، نہ والی تھا، نہ وارث، کون سنبھالتا بڑھاپے میں؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا مولا من لا مولا لا، انا مولا من لا مولا لا، وانا وارث من لا وارث لا، او کما قال۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او جو میرا کلمہ پڑھنے والا جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں نہ گھبرائے؟ سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن جب میری بارگاہ میں آئے گا لوگ کہیں گے اس کا والی